1968 اور 1972 کے درمیان امریکا نے چاند پر 9 انسانی مشن شروع کیے، جن میں سے 6 کامیابی کے ساتھ نیچے آ گئے، جس سے 12 افراد قمری سطح پر چل پڑے۔ ناسا کے قمری تلاشی کا اگلا باب، جسے آرٹیمس کہا جاتا ہے، کا کام صرف چاند پر نہیں جانا، اس پر اور اس کے آس پاس ایک طویل مدتی انسانی موجودگی پیدا کرنا ہے، بلکہ مریخ پر ہمیشہ سے زیادہ پیچیدہ انسانی مشنوں کی تیاری کے لیے۔ مختصر یہ کہ ہمیں یہاں ہر کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے، ہمیں پہلے یہاں کرنا چاہیے۔ تو آرٹیمس مشن کی طرح کیا نظر آئے گا؟ ہمارے سب سے اہم عنصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر چیز کو ڈیزائن اور آزمایا جاتا ہے۔ خلاباز، یہ ان کی گہری جگہ ہے۔ اوریون نامی انسانی درجہ بند خلائی جہاز، جو 3 حصوں میں تعمیر کیا گیا ہے۔ عملہ ماڈیول، جہاں 4 خلابازوں تک رہتے ہیں اور پوری پرواز میں کام کریں گے۔ سروس ماڈیول، عملے اور اس کے اپنے انجن اور ایندھن کے ذخائر کے لیے لائف سپورٹ سسٹم کے ساتھ، اور ایک لانچ اسقاط حمل کا نظام، انجنوں کے ساتھ جو لانچ کے دوران عملے کے ماڈیول کو حفاظت کے لیے کھینچنے کے قابل ہیں۔ کیا کچھ بھی غلط ہونا چاہیے؟ اپنے عملے اور بھاری تنخواہوں کے آغاز کے کام کو پورا کرنے کے لیے ناسا خلائی لانچ سسٹم کی تعمیر کر رہا ہے، جس میں کارگو ہولڈ، ایکسپلوریشن اپر سٹیج شامل ہے، ایک بڑے پیمانے پر بنیادی مرحلہ اور 2 توسیع شدہ ٹھوس راکٹ فروغ دینے والے۔ مجموعی طور پر یہ دنیا کا سب سے طاقتور راکٹ ہے، اور یہ متعدد طریقوں سے اپولو دور کے افسانوی سنیچر پنجم سے تجاوز کرتا ہے۔ لانچ پیڈ پر بیٹھے ہوئے پورا راکٹ مکمل طور پر ایندھن والا، جس کا وزن صرف 6 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہے، جن میں سے 5.2 ملین صرف ایندھن ہے۔ ایک بار بھڑک جانے کے بعد آگے آنے والی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ تمام 4 آرس 25 انجن اور 2 ٹھوس راکٹ بوسٹر زندگی میں آتے ہیں اور ہمارے عملے کو اوپر کی طرف گرجتے ہیں۔ اگنیشن کے 2 منٹ بعد ٹھوس راکٹ بوسٹر خرچ اور جاری کر دیے جاتے ہیں۔ لانچ کے 8 منٹ بعد بنیادی مرحلہ ختم اور الگ ہو جاتا ہے۔ اوپری مرحلے میں مختصر طور پر آگ لگی، اوریون کو زمین کے گرد پارکنگ کے مدار میں رکھ دیا۔ یہاں عملہ خلائی جہاز اور چیک سسٹم کو دوبارہ تشکیل دیتا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ ہر چیز گہری خلائی سفر کے لیے تیار ہے۔ مشن کنٹرول سے ایک گو کے ساتھ عملہ زمین کو مکمل طور پر چھوڑنے کے لیے ایکسپلوریشن اپر سٹیج انجنوں کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ اس تدبیر کا صحیح وقت اس رفتار تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے جو زمین کی کشش ثقل سے بچ سکے، بلکہ اوریون کو بھی اس کورس پر ڈال دے جو آپس میں مل جائے گا۔ چاند کے دن بعد ایک بار جب یہ جل مکمل ہو جائے تو SLS کا اوپری مرحلہ جٹیسن ہو گیا ہے، اور جہاز کے ساحل پر عملہ کئی دن چاند پر ان سب کی طرف جاتا ہے جو ان کا منتظر ہے۔ چاند کے قریب پہنچتے ہوئے ہم آرٹیمس اور اپولو کے مابین بنیادی اختلافات دیکھتے ہیں۔ اوریون کو خرچ کرنے والے قمری کمان ماڈیول کی حیثیت سے خدمات انجام دینے مجبور قمری لینڈر لے جانے کی ضرورت کے بجائے آرٹیمس مشن مختلف نقطہ نظر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پری اسٹیجن تجارتی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ذریعہ قمری مشنوں کے لیے درکار ہر چیز کو پیشگی پوزیشن میں رکھا جائے گا۔ اس میں سطح پر روور، سائنس تجربات اور انسانی درجہ بندی کے نظام شامل ہیں، لیکن اس میں چاند کے گرد مدار میں ایک سرشار قمری اسٹیشن بھی شامل ہے جسے گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ یہاں اسٹیشن پر ہم ایک مضبوط قمری لینڈر کو پہلے سے اسٹیج کر سکتے ہیں اور ایک مضبوط مواصلاتی ریلے قائم کر سکتے ہیں۔ کھلے معیار کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا گیٹ وے کو بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ نئے مشن اور شراکت داری تیار ہوتی ہے، جس سے ایک ہی وقت میں چاند پر متعدد انسانی مشنوں کی اجازت ہوتی ہے اور انسانی مشنوں کے مابین بھی جاری سائنس کو چلانے کے قابل بنانا۔ گیٹ وے چاند کے ہر حصے تک رسائی کی اجازت دینے کے لیے اپنے مدار کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل بھی ہے، جو اپولو مشن نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس نقطہ نظر کی اصل کلید گیٹ وے کو مریخ کے مشنوں کے لیے درکار مشقوں کو مکمل کرنے کے لیے ایک منفرد حال و مدار میں رکھ رہی ہے، اور تجارتی اور بین الاقوامی مواقع کی بڑھتی ہوئی فہرست کے ساتھ گیٹ وے زمین کے درمیان ایک مثالی مرکز ہے، اور یہ سب کچھ اس سے آگے ہے۔ گیٹ وے کے قریب پہنچتے ہی ہمارے عملے کی طرف لوٹتے ہوئے اوریون کو کامیابی کے ساتھ گودی کے لام دا اسٹیشن کے بیضوی مدار سے ملنا چاہیے۔
ایک بار جہاز میں سوار ہونے کے بعد منتخب عملے کے ممبران قمری لینڈر میں منتقل ہو جاتے ہیں جبکہ گیٹ وے کو تفویض کردہ اسٹیشن پر ہی رہتے ہیں۔ قمری لینڈر کا نظام خود 3 انوکھے اقدامات کے لیے بنایا گیا ہے۔ گیٹ وے کے حال و مدار سے نیچے قمری مدار تک اترتا ہے، کم قمری مدار سے سطح تک اترتا ہے، اور ایک بار قمری مشن مکمل ہونے کے بعد چاند کی سطح سے شروع ہوتا ہے اور سب پر چڑھ جاتا ہے۔ چکر لگانے والے گیٹ وے پر واپس جانے کا راستہ۔ ایک بار اوریون خلائی جہاز پر سوار ہے کر گیٹ وے سے اتر گیا، عملے نے اپنے انجنوں کو حال و مدار سے توڑنے کے لیے فائر کیا اور ایک بار پھر چاند کے آس پاس خلائی جہاز کو پھینکنے کے لیے اسے کثیر دن کی رفتار پر زمین کی طرف رکھنا۔ جب وہ اس سفر کے اختتام کے قریب ہیں تو سروس ماڈیول جاری کیا جاتا ہے، اور عملے کا ماڈیول گرمی کی ڈھال سے پہلے پر مبنی ہے۔ 25,000 میل فی گھنٹہ پر زمین کے ماحول میں داخل ہوتے ہوئے ہوا کا رگڑ اوریون کو کافی حد تک سست کرتا ہے، جبکہ اسے 5,000 ڈگری درجہ حرارت سے بھی مشروط کرتا ہے۔ اوریون کے ساتھ اب صرف 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پیراشوٹ کا ایک سلسلہ اس لمحے کی تعیناتی کے لیے منفرد طور پر تجربہ کیا اور تیار کیا گیا، جس سے کرافٹ کو اسپلش ڈاؤن کے لیے صرف 20 میل فی گھنٹہ تک کم کیا گیا۔ ہر کامیاب مشن کے ساتھ آرٹیمس ہمارے چاند کو تلاش کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کی اگلی لہر میں تیار ہوتا ہے، اور ثابت کرتا ہے کہ ایک ساتھ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔